بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اسلم درویش ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قوم عاد کے بارے میں بتاؤں گا کہ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے۔ 40 ہاتھ جتنا قد، 800 سے 9 سال کی عمر، نہ بوڑھے ہوتے تھے اور نہ بیمار ہوتے تھے، اور نہ ہی دانت ٹوٹتے، نہ نظر کمزور ہوتی، جوان، تندرست و توانا رہتے۔ بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ صرف موت آتی تھی۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے۔ انہوں نے ہود علیہ السلام سے کہا، جا اپنی نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، نہ ٹوک، تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ عقل خراب ہو گئی ہے تیری، جا اپنا کام کر، آیا پڑا نیک چلن کا حاجی نمازی، تیرے کہنے پر چلیں تو ہم تو بھوکے ہی مر جائیں گے۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا، تکبر اور غرور میں بدمست بولے۔ اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، ہم سے زوراور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ طاقتور اور زوراور ہے؟ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ ہے کوئی ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے، بلی، کتے کھا گئے، سانپ کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے تک کھا گئے، پھر بھی بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی اور نہ ہی قطرہ گرا اور نہ ہی غلہ اگا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا، جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، اور جب مصیبت دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ پھر وفد بیت اللہ گیا اور کہا کہ ہم اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے لیے بارش برسائے۔ اللہ نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید، سرخ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، اور کالے بادل میں بارش ہوتی ہے، اور ہمیں کالے بادل ہی بھیجو۔ ان کالے بادلوں میں اتنی تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اڑا دیے۔ 60 ہاتھ کے قد والے لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر آ کر لٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے تم گمان بھی نہ کر سکو گے۔ جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا وہ آج ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا؟ توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نے ان گناہوں پر پوری قومیں زمین بوس کر دی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسلم درویش ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔